متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان کو $1 ارب فراہم کرنے کی یقین دہانی کرانے کے بعد عالمی مالیاتی ادارے IMF کا پروگرام بحال ہونے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس بات کی امید پیدا ہو گئی ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ جلد پاکستان کو قرض کی نئی قسط جاری کرنے کی منظوری دے دے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں IMF پروگرام کی نویں جائزے سے متعلق معلومات دیتے ہوئے کہا کہ امارات نے IMF کو بتا دیا ہے کہ وہ پاکستان کو $1 ارب فراہم کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مرکزی بینک کے حکام اب رقم کے حصول کے لیے اماراتی حکام کے ساتھ ضروری دستاویزی کارروائی میں مصروف ہیں۔ ایک اور بیان میں وزیر خزانہ نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کو چین کے انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک کی جانب سے رول اوور کیے گئے $1.3 ارب کی آخری قسط یعنی $30 کروڑ بھی جمعے کو کسی وقت ملنے کی توقع ہے، جس سے پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے میں مدد ملے گی۔ معاشی تجزیہ کار IMF اور پاکستان کے درمیان پروگرام کی بحالی کو ملکی معیشت کو لاحق خطرات کے لیے انتہائی ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے اختتام پر غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں مزید $17 کروڑ کی کمی ہوئی تھی۔ پاکستان کے پاس اب صرف $4 ارب 3 کروڑ کے ذخائر بچے ہیں۔ تاہم دوسری جانب پاکستان کو رواں مالی سال جو 30 جون کو اختتام پذیر ہوگا میں اپنی بیرونی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تقریباً $5 سے $6 ارب درکار ہیں۔ تاہم متحدہ عرب امارات کی جانب سے $1 ارب فراہم کرنے کی یقین دہانی سے قبل سعودی عرب نے $2 ارب اور $3 ارب چین کی جانب سے رول اوور کرنے کی بھی یقین دہانیاں مل چکی ہیں۔ معاشی تجزیہ کار شہریار بھٹ کا کہنا ہے کہ اماراتی یقین دہانی کے بعد پاکستان IMF کے ساتھ قرض کے حصول کے قریب دکھائی دیتا ہے اور بظاہر اب اس میں کوئی بڑی رکاوٹ نظر نہیں آتی۔ ان کا کہنا تھا کہ آنے والے چند دنوں میں IMF کی طرف سے اسٹاف لیول ایگریمنٹ پر دستخط کر دیے جائیں گے۔ ان کے بقول اس کے بعد معاملہ IMF ایگزیکٹو بورڈ کے پاس چلا جائے گا، جس کا اجلاس ویسے تو رواں ماہ کے 24 تاریخ کو تنزانیہ کو قرض کی منظوری کے لیے شیڈول ہے، لیکن پاکستان سے متعلق کوئی چیز ابھی تک ایجنڈے میں نہیں رکھی گئی ہے۔ لیکن بورڈ کے اجلاس کو چھوٹے نوٹس پر بھی بلایا جا سکتا ہے۔ امارات کی جانب سے پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں کی ضرورت پوری کرنے کی یقین دہانی کا اثر انٹر بینک مارکیٹ پر بھی نظر آیا، جہاں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کسی حد تک اضافہ دیکھا گیا۔ معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان کو دو قسم کے بڑے اور فوری حل طلب معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں سے ایک جانب ملک کے اندر تاریخی مہنگائی کی لہر ہے جس سے عام آدمی شدید متاثر ہو رہا ہے، تو دوسری جانب بین الاقوامی ادائیگیوں کا توازن خراب ہونا ہے۔ اسی وجہ سے حکومت نے انتہائی ضروری درآمدات کے علاوہ دیگر درآمدات پر غیر اعلانیہ پابندی لگا رکھی ہے تاکہ ڈالر کی بیرون ملک منتقلی کو کسی حد تک روکا جا سکے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت کی ساخت کچھ اس طرح کی ہے کہ اسے بہت سی پیداوار کے لیے درآمدات پر انحصار کرنا پڑتا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے ڈالر کی بیرون ملک منتقلی کے خدشے کے پیش نظر اس پر عائد غیر اعلانیہ پابندی سے معاشی پیداوار میں شدید کمی دیکھی جا رہی ہے۔ حال ہی میں IMF کی نئی رپورٹ میں پیش گوئی کی گئی کہ پاکستان کی شرح نمو رواں سال 0.5% رہے گی، جبکہ اس کے برعکس پڑوسی ملک بھارت کی معیشت 5.9% کی رفتار سے ترقی کرے گی۔ دوسری جانب گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے واشنگٹن DC میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستانی معیشت کو بلند مہنگائی اور بیرونی ادائیگیوں کے توازن کے دباؤ کا سامنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عالمی منڈیوں میں اجناس کی قیمتیں اگرچہ کسی حد تک نیچے آ چکی ہیں، لیکن پھر بھی یہ کورونا وبا سے پہلے کی سطح کے مقابلے میں خاصی بلند ہیں اور ملکی مہنگائی اور بیرونی کھاتے پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ جمیل احمد کا مزید کہنا تھا کہ عالمی مالی حالات بھی سخت ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان جیسی ابھرتی معیشتوں کے لیے بین الاقوامی مالی منڈیوں تک رسائی مشکل ہو گئی ہے۔ ان حالات کے نتیجے میں ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر اور شرح مبادلہ پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے تسلیم کیا کہ ملک میں اس وقت مہنگائی کافی بلند ہے، تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ آئندہ چند ماہ کے دوران اس میں کمی کی توقع ہے۔ ادھر IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا نے جمعرات کو پریس کانفرنس میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کی سطح پر نہیں پہنچا اور امید ہے کہ وہ اس سطح پر نہیں پہنچے گا۔ واشنگٹن میں قائم فنڈ کے ہیڈ کوارٹر میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کرسٹالینا جارجیوا نے کہا کہ وہ پاکستان کی فائنانسنگ گیپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں سے تصدیق حاصل
कर रहे हैं। पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरे के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अभी इस सतह पर नहीं पहुंचा है और उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मुल्क को ऐसे खतरात से बचने के लिए एक पायदार पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान फंड के साथ अपना जारी प्रोग्राम मुकम्मल कर लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के खतरे से भी दो चार है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।